اس دور میں نواز شریف نے اپنے معروف نعرے قرض اتارو ملک سوارو کی بنیاد بھی رکھی اور ایک بار پھر اوورسیز پاکستانی سے پاکستان کے نام پر کروڑوں روپے حاصل کیے گئے۔ اس میں سے کتنی رقم قرض اتارنے میں صرف ہوئی یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن نواز شریف اور ان کے حواریوں کے دورے پر جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے اس کی طویل فہرست آج بھی حکومت کے ریکارڈ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فورن کرنسی اکاؤنٹ کو سیز کرنے اور قرض اتارو ملک سواروں میں حاصل شدہ رقم کو خرد برد کرنے کی اخباری خبروں کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان پیسہ بھیجنا تقریباً بند کر دیا، جس سے نواز حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث پہلے ہی سے بحران کا شکار پاکستان مزید مشکلات میں گھر گیا اور پاکستان بقول نواز شریف ایشین ٹائیگر بننے کی بجائے ایک بار پھر گداگر بن گیا، جس نے ہر بڑی طاقت کے آگے قرض کی بھیک مانگنی شروع کر دی اور کشکول توڑنے والے نواز شریف نے اس کشکول پر جو کشکول تھا ایک بار پھر اسے پاکستانی قوم کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب نواز شریف نے سندھ کی منتخب حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج قائم کیا اور متنازع خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں، جس سے مزید بے چینی بڑھ گئی۔ اب بات ہو جائے تھوڑی سی ان کی آرمی کے ساتھ رسہ کشی کی۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا ان کے دوسرے دور حکومت میں جس کے ساتھ انہوں نے پنجہ آزمائی نہ کی ہو، بھاری مینڈیٹ تھا بھائی ان کے پاس۔ دوسرے دور میں جنرل جو وحید کاکڑ تھے ان کی 3 سالہ مدت کے اختتام پر بطور جنرل جہانگیر کرامت کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا۔ ان کی مدت ملازمت 9 جنوری 1999 کو ختم ہونا تھی لیکن اکتوبر 1998 میں نواز شریف اور جنرل جہانگیر کرامت میں نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایشو پر کشیدگی پیدا ہو گئی، جس پر دونوں کے درمیان ایک دھواں دھار قسم کی میٹنگ بھی ہوئی، جس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت مستعفی ہو گئے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ کسی آرمی چیف نے اس طرح استعفیٰ دیا ہو۔ نواز شریف نے ایک ایک کر کے اپنے تمام مخالفین کو شکست دے دی۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا جو ان کا مخالف ہو۔ انہوں نے 2 بار بے نظیر بھٹو، صدر غلام اسحاق خان، صدر فاروق لغاری، چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سمیت سب کو شکست دے دی۔ اقتدار پر آتے ہی انہوں نے نیول چیف کو ہی برطرف کیا اور نواز شریف نے صرف اشخاص ہی کو شکست نہیں دی اس وقت کے، بلکہ وہ ملک کے مقتدر اداروں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ انہوں نے سینٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی مہم شروع کر رکھی تھی۔ بعض اطلاعات کے مطابق اور ان کے بعض دوستوں کے مطابق سپریم کورٹ کا تقدس ان کے دور میں اس کا کیا حشر رہا، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ 8ویں ترمیم ختم ہوئی، توہین عدالت کا جو سلسلہ رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ واپس آتے ہیں جنرل جہانگیر کرامت کے استعفے کے بعد نواز شریف بڑی سوچ و بچار میں رہے گی کہ اب کس کو آرمی چیف بنایا جائے، کون سا ایسا شخص ہو جو بالکل یس مین ہو ان کے لیے اور ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن شاید وہ بھٹو صاحب کی تاریخ بھول گئے تھے۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اس وقت آرمی چیف کے عہدے کے لیے چنا، کیونکہ چند تجزیہ نگاروں کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ جنرل مشرف کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جنرل مشرف اردو سپیکنگ تھے، دوسرا یہ کہ ان کا تعلق پنجاب کے جو اعلیٰ فوجی گھرانے ہیں ان سے نہیں تھا، لہذا نواز شریف کے خیال میں مشرف طاقت کا مرکز نہیں بن سکتے تھے۔ جنرل مشرف کے انتخاب کے وقت 2 سینئر جنرلوں کو بائی پاس کیا گیا اور جنرل مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا۔ نواز شریف مشرف کے ذریعے فوج پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان محاذ آرائی کا آغاز ہوا، کیونکہ ظاہر محاذ آرائی کی تاریخ طویل تھی، لہٰذا یہاں محاذ آرائی نہ ہوتی یہ کوئی اتنی یہ بہت حیران کن بات ہونی تھی۔ اور 1998 میں کارگل کے واقعے پر یہ معاملہ شروع ہوا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نواز شریف بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ امن کی بات چیت کر رہے تھے اور واجپئی بھارت کے وہ واحد وزیر اعظم تھے یا ان چند وزرائے اعظم میں شامل تھے جو واقعی نہایت سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ واجپئی لاہور آ کر لاہور ڈیکلریشن پر دستخط کر کے پاکستان کی حیثیت کو بالآخر انہوں نے اس ڈیکلریشن پر تسلیم کر لیا تھا۔ تاہم جب کارگل کا ایشو سامنے آیا تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ جناب کارگل میں کیا ہو رہا ہے۔ بقول دوستوں کے کہ نواز شریف صاحب نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کارگل کی انکوائری ضرور کروائیں گے، لیکن واجپئی صاحب نے انہیں کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کارگل کے پیچھے کون ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ برجیش مشرا صاحب پاکستان آئیں گے اور انہیں وہ بتائیں گے کہ اس واقعے میں کس کا ہاتھ ہے اور وہ کون لوگ ہیں۔ دوسرے دن مشرا صاحب پاکستان پہنچے گی اور انہوں نے جنرل مشرف اور جنرل عزیز کی کارگل کے حوالے سے مبینہ طور پر جو ٹیپس ہیں وہ نواز شریف کو پیش کر دی، جس کا اس وقت اخبارات میں بڑا تذکرہ رہا اور جو کہا جا رہا تھا کہ بھارت نے خفیہ طور پر ریکارڈ کی تھی۔ نواز شریف نے فورن سروسز چیف کی میٹنگ بلائی اور کارگل آپریشن کے حوالے سے وضاحت طلب کر لی۔ پاک فضائیہ کی چیف نے کہا کہ جی انہوں اس بارے میں کچھ علم نہیں کیونکہ پاک فضائیہ جو ہے وہ طویل جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے اور اس معاملے سے اس وقت کے بحریہ کے چیف کو بھی بالکل بے خبر رکھا گیا، جس پر ان دونوں حضرات کو گلا رہا اور انہوں نے اپنا گلا ظاہر کیا کہ اس حوالے سے انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔
نواز شریف نے بہرحال امریکہ کے دباؤ میں آ کر جناب پاکستان کی فوجیں جو کارگل پہ موجود تھیں انہیں واپسی کے احکامات جاری کر دیے اور نواز شریف کے اس عمل کو فوج نے اپنی توہین سمجھا۔ ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ فیلو جو حسن عباسی صاحب ہیں اور ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں بڑی مشہور و معروف پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کارگل پلان بہت پہلے ہی سے آرمی کے پاس موجود تھا، لیکن مختلف ادوار میں آرمی جنرل اس سے اتفاق نہیں کرتے رہے اور ان کا اختلاف رہا اور اس وجہ سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ ملک کی معاشی حالت اور بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن کے باعث نواز شریف کی مقبولیت ان کے دوسرے دور میں پہلے ہی کم ہو چکی تھی، لہذا کارگل سے فوجوں کو واپس بلانے کے بعد ان کی مقبولیت کا گراف مزید گرنا شروع ہو گیا۔ بجلی کے بحران کے باعث نواز شریف صاحب نے فوج کو حکم دیا کہ وہ وابڈا کا چارج سنبھالے۔ ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ اس وقت ناقابل برداشت ہو گیا جبکہ ملک کے ریزرو کی تعداد بھی اس وقت انتہائی قلیل تھی۔ اس تمام صورتحال کے بعد غیر جانبدارانہ ذرائع اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ حالات ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ شاید آرمی اب ملک کا کنٹرول سنبھالے۔ نواز شریف اور جنرل مشرف کے تعلقات مزید کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی کہ بھائی طارق پرویز جو کہ کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے انہیں جنرل مشرف نے برطرف کر دیا اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور نواز شریف نے جنرل مشرف کو متبادل کے طور پر جنرل ضیاء الدین کا انتخاب کیا جو کہ اس وقت ISI کے سربراہ تھے۔ نواز شریف نے سری لنکا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنرل مشرف کو بھیجنا چاہا لیکن مشرف صاحب نے بعض قریبی حلقوں کے مطابق اس پر سے انکار کر دیا تھا اور جواز یہ تھا کہ چونکہ بھارت کے آرمی چیف اس میں شامل نہیں ہو رہے لہذا انہیں بھی اس میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم نواز شریف نے اصرار کیا کہ انہیں اس کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے۔ ان کے اس اصرار سے جنرل مشرف کو شک ہوا جس کے بعد انہوں نے حالات پر نظر رکھنا شروع کر دی اور سری لنکا میں انہیں خبر ملی کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات کا آخری جو ایک سین ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی اور پھر انہیں یہ خبر دی گئی کہ ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین کے ساتھ نواز شریف نے خفیہ میٹنگ کی ہے جس میں ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی مکمل پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس پلان کے مطابق انہیں ریٹائر کر کے ان کی جگہ پر جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف لگا دیا جائے گا اور اس اطلاع کے ملتے ہی جنرل پرویز مشرف نے فوراً پاکستان ظاہر ہے کہ وہ روانہ ہو گئے جبکہ پاکستان میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز اور 10 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد نے فوج کو حرکت میں لانا شروع کر دیا۔ نواز شریف نے 3:40 پر جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف مقرر کر دیا لیکن اس مرحلے پر ان دونوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حالات ان کے منصوبے کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور آرمی چیف بننے کے آدھ گھنٹے کے اندر ہی جنرل ضیاء کسی بھی افسر کو تلاش نہیں کر پائے جو انہیں جنرل مانے یعنی کہ فوج کا سربراہ مانے انہیں اور آرمی چیف کے طور پر انہیں قبول کر لے۔ انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ جناب اگر آپ جنرل مشرف کو وطن واپس آنے سے روک لیں تو وہ کوشش تو فوج کا کنٹرول سنبھال لیں گے، ان کی کوشش ہے، تھوڑا انہیں وقت چاہیے تاکہ فوج کو اعتماد ملے۔ نواز شریف نے اپنے لوگوں کو حرکت میں لانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور کو حکم دے دیا کہ جنرل مشرف کے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پہ نہ اترنے دیا جائے اور اس کا رخ نواب شاہ کی جانب موڑ دیا جائے۔ جب نواز شریف نے اپنے آدمیوں کو جنرل مشرف کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا تو نواز شریف کے ارادوں سے کہیں زیادہ تیزی سے جنرل صاحب کی فوج ظاہر ہے کہ جو ان کے پسندیدہ لوگ تھے یا ان کے وفادار لوگ تھے وہ حرکت میں آئے اور جو ہی نواز شریف نے 4 بجے جنرل مشرف کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا فوجی جوان اسلام آباد کی جانب چل پڑے اور اسلام آباد ٹیلی ویژن سینٹر پر قبضہ کر لیا گیا۔ دوسری جانب فوج نے نواز شریف کی حفاظت پر مامور گارڈز کو غیر مسلح کر کے انہیں نظر بند کیا۔ جنرل ضیاء الدین اور شہباز شریف کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ادھر جنرل مشرف کی جو ہے کراچی کی فضاؤں میں ان کا طیارہ گردش کر رہا تھا اور انہوں نے نواب شاہ جانے سے انکار کر دیا۔ صرف 7 منٹ کا فیول بعض اطلاعات کے مطابق اس میں باقی تھا جب فوج نے کراچی ایئرپورٹ پر قبضہ کیا اور بعد اس طیارے کو زمین پر اتار لیا گیا۔ 19 جنوری 2000 کو نواز شریف ان کے ساتھ دیگر 6 افراد کو جن میں شہباز شریف بھی شامل ہیں کے خلاف اقدام قتل، اغوا، دہشت گردی اور ہائی جیکنگ کے الزامات ان پر عائد کیے گئے۔ 26 جنوری کو کراچی کی دہشت گردی کی عدالت مقدمے کی کارروائی شروع کی گئی جبکہ 6 اپریل کو نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 12 اپریل کو نواز شریف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی جبکہ حکومت نے ان کی سزا کو موت میں بدلنے کی اپیل دائر کی جواباً۔ 12 مئی کو ان کے خلاف کرپشن کے الزامات میں مقدمہ چلا جی اور 22 جولائی کو انہیں کرپشن کے الزامات میں 14 سال کی سزا ہو گئی۔ انہیں 21 سال تک کے لیے کسی عوامی عہدے پر فائز نہ ہونے کی بھی سزا دی گئی، ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی اور انہیں $3,80,000 جرمانہ بھی ان کیسز میں عائد کیا گیا۔ 10 دسمبر کو نواز شریف کی 14 سالہ سزا کو معاف کر کے انہیں 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔